قابل احترام علماء کرام اور آج کے اس خدمت خلق کے پروگرام میں شریک میرے بھائیوں اور بہنوں، میں سب سے پہلے ابوالکلام آزاد ٹرسٹ کے ذمہ داروں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے تقریباً 4 سال سے خدمت خلق کے عنوان سے مختلف اللہ کے بندوں کی خدمت کر رہے ہیں، جیسا کہ ہمارے مہمان مکرم حضرت مولانا عبد المجید عارف صاحب باقوی دامت برکاتہم نے ابوالکلام آزاد کے ٹرسٹ کی خدمات کو تفصیل سے بتلایا ہے۔ ان میں سے ہر پروگرام میں میں بڑے اہتمام سے شریک ہوتا ہوں، اس لیے کہ حافظ سیف اللہ صاحب یہ سارے کام ہماری نگرانی میں اور ہمارے مشورے سے کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت منظم طریقے سے شہر کے علماء کو ساتھ لے کر اور جن کے دلوں میں خدمت خلق کا جذبہ ہے ان کے تعاون سے بڑی بہترین خدمات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ خدمات کو قبول فرمائے، دن دگنی رات چگنی ان خدمات میں اللہ ترقی عطا فرمائے۔ جو لوگ جانی مالی ان خدمات میں حصہ لے رہے ہیں اللہ ان کو بہترین بدلہ دنیا آخرت میں عطا فرمائے۔ اس موقع پر میں ایک چھوٹی سی نصیحت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدمت خلق یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ صفت بالکل واضح اور نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو بھی آدمی جیسی بھی ضرورت لے کر آتا آپ اس کو پوری کرتے تھے۔ صرف مسلمان نہیں بلکہ بہت سارے غیر مسلم بھی آپ کی خدمت میں اپنی ضرورتیں لے کر آتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کی طرح غیر مسلموں کی بھی ضرورتیں پوری کرتے تھے، اور یہی ہمارے بزرگوں کی زندگیوں میں تھی، ہمارے علماء اور اکابرین کی زندگیوں میں بھی۔ میں صرف 2 واقعات بیان کروں گا۔ ہمارے ہندوستان کے بزرگوں میں سے ایک نام آتا ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے متعلق لکھا ہے وہ ٹرین سے سفر کر کے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے آئے۔ ٹرین سے اترے، اسٹیشن پر دیکھا کہ ایک فیملی ہے، ان کے ساتھ سامان زیادہ ہے، وہ بھی حضرت سے ملاقات کے لیے آئے۔ رات میں دیر سے ٹرین سے اترے، وہ لوگ اسٹیشن پر پوری تلاش کر رہے ہیں، کوئی ملتا نہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے ان کے پاس سامان زیادہ ہے، سامان اٹھانے کے لیے ان کو کولی کی ضرورت ہے، مگر رات بہت دیر ہو گئی ہے، کوئی کولی مل نہیں رہا ہے۔ حضرت ان کے پاس گئے، جا کر کہا کیا تمہارا سامان اٹھانے کے لیے کولی کی ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ضرورت ہے۔ حضرت نے کہا کہ میں تمہارا سامان اٹھاتا ہوں۔ سر پر اٹھایا، ریلوے اسٹیشن سے لے کر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان تک اٹھا کر لے کر گئے اور وہاں رکھ دیا اور مزدوری لیے بغیر چلے۔ صبح میں جب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس لگی، اس میں وہ لوگ جن کا سامان اٹھایا گیا تھا وہ بھی موجود تھے، حضرت سے کارگزاری سنا رہے تھے۔ رات میں ہم دیر سے ریلوے اسٹیشن اترے ہی ہمارا سامان اٹھانے کے لیے کوئی کولی نظر نہیں آیا، مگر ایک نیک آدمی ہمارا سامان اٹھا کر یہاں تک پہنچایا ہے اور ہمارے سے مزدوری بھی نہیں لیا۔ اور اس مجلس میں حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ ہندوستان کی آزادی کی لڑائی جب چلتی تھی، حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ٹرین کے سفر میں تھے، سامنے انگریز بیٹھا ہوا ہے، شاید اسے استنجا کی ضرورت پڑی، وہ اپنا پیٹ پکڑ کر ریل میں بیت الخلاء میں چلا گیا۔
بیت الخلا گندا تھا اور بھرا ہوا تھا، اپنے ناک کو ہاتھ لگا کر ضرورت پوری کیے بغیر واپس لوٹ کر آ کر بیٹھ گئے۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس کو دیکھ کر سمجھ گئے اس کو استنجا کی ضرورت پڑی ہے، شاید وہاں ٹرین میں بیت الخلا گندا ہے، خود جا کر دیکھے تو واقعی گندا ہے، بھرا ہوا ہے۔ حضرت نے اس کو بالکل صاف کر دیا، واپس لوٹ کر آئے، آ کر اس انگریز سے کہا تم کو استنجے کی ضرورت ہے اور تم بیت الخلا بھرنے کی وجہ سے واپس آ گئے ہو، میں ابھی جا کر آ رہا ہوں، بیت الخلا بالکل صاف ہے، آپ جا کر فارغ ہو جائیے۔ انگریز وہاں جا کر دیکھتا ہے تو بیت الخلا بالکل صاف ہے، ضرورت سے فارغ ہوا، واپس آیا، آ کر حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ حضرت آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، مسلمان بنائیں۔ تو میرے عزیز اور بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، ہماری جانی اور مالی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے برادران وطن، ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ ہماری جو خدمت ہے وہ ان کو متاثر کرتی ہے۔ لوگ اسلام پر یہ غلط الزام لگاتے ہیں کہ اسلام ساری دنیا میں تلوار کے زور سے چلا ہے، قسم خدا کی یہ تو جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ سچی بات یہ ہے اسلام پوری دنیا میں وہ تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، بلکہ مسلمانوں کے، صحابہ کے، رسول اللہ کے اخلاق اور ان کی خدمت سے متاثر ہو کر لوگ اسلام قبول کرتے تھے، اور پھر یہ اسلام لوگوں کے دل میں جا کر اثر کرتا تھا۔ اس طرح پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا ہے۔ خاص کر ہمارے ملک میں جبکہ گنتی کے کچھ لوگ اپنی سیاست چلانے کے لیے نفرت کا بازار گرم کر رہے ہیں، اس وقت میں ضرورت ہے محبت بانٹنے کی، پیار بانٹنے کی، اور مذہب دیکھے بغیر، ملت دیکھے بغیر اپنے جان سے، اپنے مال سے ایک دوسرے کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی گاڑی کمائی میں سے کچھ حصہ نکالیے، اپنے بیمار رشتہ داروں، بیمار پڑوسیوں اور بیمار برادران وطن کے لیے، اس سے انشاءاللہ ہمارے تعلقات آپس میں مضبوط ہوں گے، اور پھر جب ہم مسلمان اور ہندو، عیسائی، سکھ آپس میں مضبوط ہو جائیں گے تو کوئی بھی دشمن ہمارے اس دیش کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ بس میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ابوالکلام آزاد ٹرسٹ کی خدمات کو قبول فرمائے، عافیت کے ساتھ مزید خدمات کی اللہ ان کو موقع عنایت فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔